السلام علیکم دوستو، نیوز روم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کس حد تک گرا ہوا ہے، اور پاکستان جو دنیا میں 130ویں نمبر پہ ہے عدالتی نظام پاکستان کا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سب آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاہ زیب قتل کیس کی، جو کہ ایک بالکل کلیئر کیس، وہ قتل جو پورے پاکستان نے دیکھا، اور ایک بڑا قتل تھا جہاں پہ شارق جتوئی اور اس کے ساتھیوں نے 2012 میں ایک پولیس آفیسر کے بیٹے شاہ زیب کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے انہیں اپنی بہن کو چھیڑنے سے منع کیا تھا، اور اس کے بعد 2013 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو سزائے موت کا حکم دیا تھا، اور پھر بعد میں جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے ان کو جو سزائے موت ہے وہ ختم کر کے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا، اور اب ماشاءاللہ سے وہ سپریم کورٹ سے باعزت طور پر بری ہو چکے ہیں۔ تو دوستو، یہ حال ہے پاکستان میں انصاف اور قانون کا کہ امیر کسی بندے کا، پاورفل بندے کا، جو دل کرے بھائی تمہارا پاوا ہے تم کری جاؤ، جو دل کرے کری جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بس جس طرح جہاں دل کرے کسی کو مارو پیٹو قتل کر دو، تم بری ہو جاؤ گے۔ کبھی تو تم بری ہو جاؤ گے، جی صلح ہو گئی ہے، قتل کر کے جو مدعی ہیں ان کو اتنا تنگ کرو، اتنا ہراساں کرو کہ وہ اپنے باقی بچوں کے لیے اپنا کیس واپس لے لیں، اور ان کا جب رہنا مشکل ہو جائے وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم نے یہ کیس نہیں لڑنا ہے۔ تو یہ تو پاکستان میں ایک قانون ہے ایک طاقتور بندے کے لیے، اور ایک جو عام بندہ ہے ہمارے اور آپ جیسا، ایک غریب بندہ، وہ اس کے ایک مرغی چوری کرنا تو دور کی بات، اس کی گاڑی موٹر سائیکل کے ٹائر کے نیچے آ کے بھی کوئی مرغی مر جائے نا تو اس کا کیس ختم نہیں ہوتا ہے، جا کے بس FIR کروا دو جس نے میری مرغی مار دی ہے، بس وہ کیس سالوں سال چلتا رہے گا، اس میں سزا ہو جائے گی۔ لیکن جو اس طرح آپ کے پاس پاور ہے کسی بھی بندے کو مار دو۔ تو اب اس میں جو ایک اہم پہلو ہے کہ شاہ زیب ایک پولیس آفیسر کا بیٹا تھا۔ اب جب ایک پولیس آفیسر جو ہے، جس کو تمام قانون کا پتہ ہے، جس کو پاکستان کے آئین کا پتہ ہے کہ جب قتل ہو جائے، کوئی اور جرم ہو جائے، اس کو کس طرح لڑنا ہے، کیا طریقہ ہے، جب اس کا یہ حال ہے تو عام عوام کیا کرے گی؟ عام عوام اس میں کر بھی کیا سکتی ہے کہ اس طرح کسی کو بھی جو ہے وہ بندہ چھوڑ دے جب دل کرے؟ عدالت جو ہے اگر صلح ہو جاتی ہے، عدالت کیوں نہیں اس چیز کو دیکھتی کہ اس طرح کوئی کسی کو قتل کر دے، جس کا دل کرے کسی کو مارو اور جی بات میں صلح ہو گئی ہے؟ تو یہ غریب اور امیر کے لیے بالکل ایک الگ الگ قانون ہے، یہ بالکل دو الگ پاکستان ہے امیر اور غریب کے لیے۔ اب جو اس کیس کی پیروی ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما اور وکیل جو ہے لطیف کوسہ نے کی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا جی کہ ان کا پہلے راضی نامہ ہو چکا ہے، اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا جو جتوئی صاحب نے، تو شاہ رخ جتوئی صاحب نے، اب وہ راضی نامہ ہو چکا ہے تو اس لیے باعزت بری کر دیا جائے۔ اب اس سے پہلے راضی نامے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا، ہائی کورٹ نے جب بری کر دیا تھا جی کہ راضی نامہ ہو گیا، پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا۔ اب نوٹس لینے کے بعد جی اینڈ پہ سپریم کورٹ نے بھی بری کر دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، آپ آزاد گھومیں، جس کو دل کرتا ہے ہمارے دوبارہ آ جانا۔ تو یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہ ہماری عدالتوں کا نظام ہے۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کے کہ کسی کو بھی اٹھا کے بری کر دو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان میں جو انصاف کا قانون ہے یہ تو سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، اور کس طرح لوگوں کو انصاف دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ایک قانون ہے انصاف کا، یہ پاکستان میں جب تک نہیں بدلے گا ایسے واقعات ہوتے رہیں گے، ایسے واقعات جو ہیں وہ اب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس طرح بری ہو جانا ہے، کبھی جی گواہ منحرف ہو جانا ہے، کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، کبھی صلح ہو گئی ہے، تو اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے، ایک انتہائی ہائی فائی کیس، ایسا کیس جو بالکل دودھ کی طرح صاف تھا، لیکن اس کیس میں اس طرح ملزمان کو بری کر دینا یقیناً پاکستان کے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے۔
اور اس طرح کے جو عناصر ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کو ناحق مار دیتے ہیں، یقیناً ان کو بھی تقویت ملے گی۔ تو اس بارے میں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مزید اس طرح کے واقعات اور خبروں کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔